بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا، اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بلا اتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ نام یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرت کا دن، یوم الجمع سب کے جمع و اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی طرح قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کما بدأنا اول خلق نعید۔ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔
उस दिन लोग नंगे पैर और नंगे बदन होंगे। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मखलूक में सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। जिन्नो इंस और जो पाए सारी मखलूकात को एक सुर्ख माल सफेद जमीन पर इकट्ठा किया जाएगा, जहां किसी की कोई निशानी नहीं होगी। रब्बे दो जहां उस जमीन को चमड़े की तरह फैला देगा और वो जमीन आज की मारूफ जमीन की तरह नहीं होगी। इरशाद बारी ताला है, यौम तबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्दि वस्समावात, जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में आदमी का खात्मा खैर या शर या जिस पर होगा उसे उसी पर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को उसी पर दोबारा उठाया जाएगा जिस पर उसकी मौत हुई है। बाद लोगों को उनके अपने अमल की सूरत में उठाया जाएगा जिस पर वो इस दुनिया में कायम थे और जिसकी सजा या सवाब उन्हें इसी दुनिया में मिल गया था। कुछ अहले ईमान ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा और उस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, जबकि काफिर जिल्लत और रुसवाई और खौफ और दहशत में होंगे। इरशाद बारी ताला है, जिस दिन वो अपनी कब्रों से निकलकर इसी तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के स्थानों की तरफ दौड़ रहे हों। उनकी निगाहें झुकी होंगी, जिल्लत उन पर छा रही होगी। ये वो दिन होगा जिस दिन मखलूकात की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी और दिल हल्को आ जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया, कई दिल इस खौफ से कांप रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। सूरज उनसे इतना करीब आ जाएगा कि उसकी हरारत तो गर्मी से परेशान होंगे और अपने अपने आमाल के बकदर पसीने में शराबूर होंगे, जिससे उनकी परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में शराबूर हो जाएंगे और हालत ये हो जाएगी कि उनका पसीना जमीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। दूसरी हदीस में है, और लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त गम और परेशानी लाहक होगी। जब लोग देर तक खड़े खड़े थक जाएंगे और मजीद खड़ा रहना नाकाबिले बर्दाश्त होगा, तो वो किसी ऐसे शख्स को तलब करेंगे जो रब्बे दो जहां के पास उनकी सिफारिश करे, ताकि अल्लाह ताला उनके पास आए और उनके दरमियान फैसला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग आपस में एक दूसरे से कहेंगे, क्या देखते नहीं तुम किस हालत में हो? क्या देखते नहीं तुम पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है? क्या तुम कोई ऐसा शख्स तलाश नहीं करते जो अल्लाह ताला के हाँ तुम्हारी सिफारिश कर दे? तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने रब के पास सिफारिश करें, और तो वो अज़र पेश करेंगे और कहेंगे, मेरा रब आज इतने गुस्से में है जितने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं आया और ना इसके बाद कभी आएगा। फिर लोग नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन सब अज़र पेश करेंगे और आदम अलैहिस्सलाम की तरह जवाब देंगे। फिर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ मुझे मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो मैं चल पड़ूंगा और अर्श के नीचे आऊंगा और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी ऐसी तारीफों और अपनी ऐसी बेहतरीन सना के दरवाजे खोल देगा और उन्हें मेरे दिल में डालेगा जो मुझसे पहले किसी के लिए नहीं खोले गए होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाएं, मांगें आपको मिलेगा, सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल होगी। तो मैं सर उठाऊंगा और अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। दोस्तों, उसके बाद रब्बे दो जहां अपनी जलालो अजमत के साथ आएगा और बंदों के दरमियान फैसला फरमाएगा। उस वक्त तमाम मखलूक अल्लाह के सामने एक ही सफ में पेश होगी।
ارشاد باری تعالی ہے وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارح بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے۔ بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا۔ وہ اپنی مشیت و قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ میرے پیارے دوستو، ہر ایک نعمت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے ثم لتساءلن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نہایت آسان حساب لے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دوستو، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پورا پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس عظیم مکان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع کا علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالی خیر و بلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں تیرے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ دوستو، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال و دلوں کی درستگی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کے مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ میرے دوستو، جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درنتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔
جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ مسلمانوں، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا، یک کے بعد دیگرے پریشانی آتی جائے گی۔ اس کی ہولناکیوں سے بچو، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ لہذا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے۔ مسلمانوں، آخرت کے دن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ قیامت کے بارے میں جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اسے یاد کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ انسان پر واجب ہے کہ آخرت کے بارے میں اتنا علم حاصل کرے جس سے کہ وہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور قول و فعل میں درستی تک پہنچنے میں معاون و مددگار ہو۔ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کر دے، اور ناکام وہ ہے جسے اللہ نفس کے سپرد کر دے۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں ذلیل فرما، شمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے میرے رب، اے پروردگار، اس ملک اور اس تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی تقوی کے کاموں پر لگا دے، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو، اور یاد رکھو وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔